اللہ اکبر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے، تمام ملائکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام کا ہدیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرو۔ جوں الحمدللہ کملی چینل پہ درود و سلام کی فضیلت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اوپر بیانات کا سلسلہ جاری ہے، تو امت کے اندر شعور اجاگر ہو رہا ہے۔ تو جب شعور اجاگر ہوتا ہے تو پھر کئی سوالات بھی جنم لیتے ہیں۔ تو جو آج کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صاحب کتنا درود پاک جو ہے وہ پڑھیں تو مؤثر ہو جاتا ہے؟ یعنی 100 بار روزانہ پڑھیں، 313 بار روزانہ پڑھیں، 700 بار روزانہ پڑھیں یا 1000 بار روزانہ پڑھیں؟ یعنی سائل کا سوال کرنے کا مقصود یہ ہے کہ درود پاک جو ہے وہ 100 بار روزانہ پڑھیں، 313 بار، 700 بار اور یا پھر 1000 بار، کہ ہمیں کتنی تعداد میں روزانہ درود پاک پڑھنا چاہیے جس سے ہمارے دنیا کے کام بھی بن جائیں، اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی ہو جائیں۔ ایک تو یہ مقصد ہے۔ دوسرا جو سوال کے اندر پیغام مخفی ہے یا بات مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، جو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ درود پاک کی کتنی تعداد پڑھی جائے تو تاثیر آ جاتی ہے، مؤثر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں پچھلے دنوں میں نے بیان کیا استغفار کے اوپر، تو وہاں بھی میں نے تھوڑی سی یہ بات کی تھی کہ اللہ رب العزت کی ذات لامحدود، آپ کی صفات جو ہے وہ لامحدود، یعنی ذات بھی اللہ رب العزت کی لامحدود ہے اور اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں اس کے جو انوار و تجلیات ہیں وہ بھی لامحدود، کمالات لامحدود، اللہ رب العزت کا جمال، جلال، تصرف، اختیار لامحدود۔ تو اللہ رب العزت کی جب ذات لامحدود ہے تو کسی محدود عبادت یا محدود عمل کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق جڑ تو سکتا ہے لیکن مضبوط نہیں ہو سکتا۔ یہ اصل راز ہے اللہ والو جو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے اوپر اور صالحین اولیاء اللہ کے اوپر کھولا کہ آپ تھوڑی سی عبادت بھی کریں گے، تھوڑی سی بھی عبادت کریں گے، تعلق تو جڑ جائے گا، کیونکہ تعلق تو اسی وقت جڑ جاتا ہے کہ جب انسان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب ایمان لے کر آتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اللہ کی توحید اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتا ہے، تعلق تو جڑ جاتا ہے۔ باقی تمام عبادات جو ہیں وہ اس تعلق کو بچانے اور مزید مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ لیکن جتنی بھی تمام عبادات ہیں، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، والدین کی خدمت ہے، اساتذہ کی خدمت ہے، مسجد کی خدمت ہے، دین کی خدمت ہے، یا مخلوق خدا کی خدمت ہے، یا اور دیگر جو احکامات ہیں یا جو دیگر عبادات ہیں، وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ محدود ہیں۔ نمازیں ہیں، آپ کتنی پڑھ لیں گے؟ 5 پڑھیں گے فرض، نوافل پڑھنا بھی چاہیں گے تو کتنے پڑھ لیں گے؟ اسی طرح والدین کی خدمت کرنا چاہیں گے تو کتنی کر لیں گے؟ کتنی کر لیں گے؟ ایک حد ہے اس کی۔ اسی طرح مسجد کی خدمت ہے، دین کی خدمت ہے تو آپ کتنی کر لیں گے؟ اس کی ایک حد ہے۔ جہاد ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، ہر عبادت کی ایک حد ہے، یعنی یہ محدود ہے۔ تو جب عبادت محدود ہے تو لامحدود کے ساتھ وہ تعلق نہیں بنے گا یا تعلق کی وہ مضبوطی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی جو کہ ہونی چاہیے یا جو مقصود اور مطلوب ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے
کرم فرماتے ہوئے کچھ عبادات ایسی ہمیں عطا کر دی جو لامحدود ہیں، جن کی کوئی حد نہیں ہے۔ پھر میں نے یہ بات بھی اس بیان کے اندر واضح کی تھی کہ جب اللہ رب العزت کوئی عبادت یا کوئی عمل ایسا عطا فرماتا ہے جس کی کثرت کرنے کا حکم ہے یا کثرت کرنے کی اجازت ہے، یا وہ عبادت جو ہے وہ لامحدود ہے، تو پھر شرائط جو ہے وہ ساقط کر دی جاتی ہیں، پھر شرائط اس کے ساتھ لاگو نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے 2 اعمال ہمیں ایسے بتائے ہیں کہ یہ لامحدود ہیں، جتنا مرضی کرو، ان کی کوئی حد نہیں ہے اور ان کے ساتھ کوئی شرائط لاگو نہیں ہوتی، ان کا کوئی اثر بد نہیں آئے گا۔ حالت گناہ میں ہو تب بھی یہ کرو، حالت نیکی کے اندر ہو تب بھی کرو، حالت ناپاکی کے اندر ہو تب بھی کرو، حالت پاکی کے اندر ہو تب بھی کرو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، چل پھر رہے ہو، لیٹ رہے ہو، ہر حال کے اندر یہ 2 عبادات آپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ ان کو اللہ رب العزت نے لامحدود بنا دیا ہمارے لیے۔ تو اس طرح پھر لامحدود جو ذات ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق استوار ہونا آسان بھی ہو گیا، اور ان 2 عبادات کے ذریعے وہ تعلق مضبوط بھی ہو جاتا ہے۔ وہ 2 عبادات کیا ہیں؟ ایک ہے اللہ کا ذکر، ایک ہے ان میں سے اللہ کا ذکر۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ پہلا حکم ہے یا پہلی عبادت ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر ہے، میدان بھی آپ کے پاس ہے، گھوڑا بھی آپ کے پاس ہے کہ آپ جتنا بگا سکتے ہیں بگا لیں، یہ اللہ نے اختیار اور تصرف آپ کو عطا کر دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اب اس میں کوئی شرط نہیں ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پاکی ناپاکی کی جس طرح میں نے عرض کیا شرط ہے، نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ وضو کی کوئی قید ہے، کسی بھی طرح کی کوئی قید نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر ہے، جتنا آپ کر سکتے ہو آپ کرتے جاؤ۔ جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار کہا سبحان اللہ، کیا کہا؟ ایک بار جس نے کہا سبحان اللہ، اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ تو اللہ بولو اب یہ بدبختی مسلمان کے ساتھ ہے۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ کہتا ہے میں نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تویزوں والا مضبوط کرنا ہے، توم پرستی والا جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے، میں نے اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ عبادت والا، ذکر اذکار والا، تسبیحات والا، دعا والا یا دیگر نیک اعمال جن کے اللہ پاک نے احکامات دیے ان کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں کرنا۔ جس نے ایک بار کہا سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، میں نے اس لیے کہا ہے بولو کہ آپ کو بھی اجر مل جائے، پتہ نہیں بعد میں بولنا یا ذکر کرنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، آج بیان کے بہانے مجھے بھی نصیب ہو گیا اور آپ کو بھی نصیب ہو جائے۔ جس نے ایک بار کہا سبحان اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب ہے۔ جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار کہا الحمدللہ، کیا کہا؟ الحمدللہ، جس نے ایک بار کہا الحمدللہ اس کو اللہ کی راہ میں ایک گھوڑا وقف کرنے کا ثواب ہے۔ یعنی جہاد ہو رہا ہو تو آپ جہاد کی تیاری کے لیے ایک گھوڑا جو ہے وہ ہدیہ کر دیں، صدقہ جو ہے وہ کر دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ آج کے دور میں ایسے ہی ہے کہ گھوڑا آپ لے کر فوج کو دینے کا یا مجاہدین کو لے کر دینے کا کہ آپ نے ان کو ایک گاڑی لے دی، جو گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں وہ گاڑی ایک لے کر اگر میں آپ فوج کو دے دیتے ہیں تو ہمارا جہاد میں حصہ ڈل جائے گا۔ تو اللہ بولو ایسے ہی ہے، جس نے ایک بار کہا سبحان اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب ہے، اور جس نے ایک بار کہا الحمدللہ اس کو اللہ کی راہ میں ایک گھوڑا وقف کرنے کا دینے کا ثواب ہے۔ اور جس نے ایک بار کہا لا الہ الا اللہ، جس نے ایک بار کہا لا الہ الا اللہ تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار کہا اللہ اکبر، اس کو ایک اونٹ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے یا اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ذبح کرنے کا ثواب جو ہے وہ اللہ عطا فرمائے گا۔ اب دوبارہ میں دوہرا دیتا ہوں کہ جس نے ایک بار کہا سبحان اللہ، اس کو مقبول حج کا ثواب ہے۔ جس نے ایک بار کہا الحمدللہ، اس کو ایک گھوڑا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا ثواب ہے۔ جس نے ایک بار کہا لا الہ الا اللہ، اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ جس نے ایک بار کہا اللہ اکبر، اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ہے۔ اور جس نے ایک بار کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور وہ یوں ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہے۔ اور اللہ اس کو جس دن اس نے یہ پڑھا ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ اس دن اس پہ آنے والی زمینوں آسمانی 70 بلاؤں سے اس کو محفوظ رکھے گا، 70 بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے، اور آگے سے مسلمان پوچھتا ہے یہ کتنا پڑھنا ہے، 500 بار پڑھنا ہے، 700 بار پڑھنا ہے، 1000 بار پڑھنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو دنیا میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی یہ جو 5 وظائف یا 5 کلمات کا ورد کرتا رہا، اپنی زندگی میں ذکر کرتا رہا، کل جب یہ قیامت کے دن میدان محشر میں آئے گا تو اس کی یہ شان ہوگی کہ سبحان اللہ اس کی دائیں طرف ہوگا، سبحان اللہ اس کی دائیں طرف ہوگا، الحمدللہ اس کی بائیں طرف ہوگا، لا الہ الا اللہ اس کے آگے ہوگا، اللہ اکبر اس کے پیچھے ہوگا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا تاج اس کے سر پہ ہوگا۔ اس شان کے ساتھ میدان محشر میں آئے گا، اس شان کے ساتھ میدان محشر میں آئے گا۔ تو اللہ بولو اپنے آپ کو کھپا دو، اللہ نے مہلت دی ہے، وقت دیا ہے، آج ہیں کل نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان، جو کچھ اللہ نے یہ تخلیق کیا ہے یہ سب فنا ہو جانا ہے، صرف تیرے رب کا نام ہی باقی رہ جانا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اور تیرے رب کا نام ہی بڑائی برکت والا ہے۔ تو اس سے برکت حاصل کر لو، جتنی کر سکتے ہو، جتنی سمیٹ سکتے ہو، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب یہ سارا مضمون سمجھ آ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے جو 2 عبادات ہمیں دی ہیں، یہ دونوں لامحدود ہیں۔ ان 2 لامحدود عبادات میں سے ایک عبادت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ یہ تھوڑی سی بات میں نے اس کے اوپر کی، یہ نقطہ واضح ہو گیا۔ اور اگلی جو عبادت اللہ رب العزت نے دی ہے جو لامحدود ہے، جس کے ساتھ کوئی شرائط لاگو نہیں ہوتی، جس کی کسی مداری سے، مراسی سے، تیلی سے یا گنگو باگو رسالہ کسی چیز سے اجازت لینے کی یا کسی بندے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہے دعا۔ وہ کیا ہے؟ دعا۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم اللہ سے مانگو، اللہ فرماتا تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اب دعا کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے، کوئی تعداد کی قید نہیں ہے، کوئی حیت، کوئی شکل اس کی قید نہیں ہے کہ آپ یوں ہاتھ اٹھا کے مانگیں گے، یوں ہاتھ اٹھا کے مانگیں گے، یوں ہاتھ اٹھا کے مانگیں گے۔ اگر سنت کے درجے میں آپ ہاتھ بھی اٹھائیں تو ہر طرح کا انداز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگی ہے، 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 اور ہاتھ یوں بالکل اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ کے ایسے یوں بھی دعا مانگی ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگی ہے۔
یعنی کوئی اس کے اندر شرط نہیں ہے. جس حال کے اندر بھی آپ یہاں سے لے کے یعنی آپ یوں ہاتھ اٹھائیں کہ آپ کی یہ بغلوں کے بال جو ہے یہ نظر آ رہی ہوں یا بغلیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہوں, تو یوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عرفات کے اندر اپنی اس امت کے لیے 6 گھنٹے دعا کی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یوں دعا کر رہے تھے تو آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دعا یوں ہاتھ اٹھا کے کرنا بھی ثابت ہے, یوں اپنے یہ کندھوں تک ہاتھ اٹھا کے بھی ثابت, یوں بھی ثابت. جس طرح ہم عمومی طور پہ مسجد میں گھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں کہ یوں ایسے ہاتھ کرتے ہیں, تو یہ بھی ثابت ہے. اس طرح یہاں رکھ کے بھی ثابت, ہر طرح, اور بغیر ہاتھ اٹھائے بھی ثابت ہے. تو اتنی آسانی اللہ نے کیوں دی ہے؟ میں نے جس طرح بیان کے شروع میں یہ بات کہی کہ جس عبادت کا حکم آ جاتا ہے کہ اس کو کثرت کے ساتھ کرو یا اس کی کوئی حد نہیں ہوتی, اس کے ساتھ جو شرائط ہیں وہ ساقط کر دی جاتی ہیں, شرائط کو ہٹا دیا جاتا ہے. اب فرض کریں ایک شرط لگا دی جائے دعا کے ساتھ, میں مثال دے رہا ہوں, ایک شرط لگا دی جائے کہ دعا یوں کرنی ہے جس طرح عمومی طور پہ ہمیں مولوی نے سکھائی ہے کہ یہاں ہاتھ رکھ کرنی ہے. پھر جس طرح مولوی نے ماشاءاللہ سکھائی ہے تو مولوی خود جو ہے وہ 15 منٹ کی دعا کر رہا ہوتا ہے جمعے والے دن تاکہ چندہ اتنی دیر میں اتنی دیر میں چندہ اکٹھا ہو جائے, میرے بندے رومال پھیر رہے ہیں. خود 15 منٹ کی دعا کراتا ہے اور ہمارے جیسے پیچھے جو ہے وہ آدھے منٹ کے بعد ہاتھ جو ہے نا وہ بازو یہاں سے شل ہو جاتے ہیں, تو کوئی ادھر ویندا پیا تو کوئی ادھر ویندا پیا. تو اللہ بولو جب اللہ نے سختیاں نہیں کی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی تعلیم ایسی نہیں چھوڑی, تو اللہ نے جب آسانیاں دی ہیں تو کیوں آسانیاں دی ہیں؟ کہ جس حال میں بھی ہو مجھ سے مانگو, جس حال میں بھی ہو دعا کرو. تو یہ جو یوں علماء نے سکھایا ہے یا یوں مانگیں, ہاتھ یوں رکھیں, فلاں کریں, یہ دعا کے آداب ہیں. دعا کے کیا ہیں؟ آداب ہیں, تاکہ جب اللہ کے سامنے آپ مانگ رہے ہوں تو کوئی آپ کو دیکھے تو واقعی آپ مانگنے والا سائل نظر آئیں, اس کو منگتا لگیں, یعنی حالت عبادت کے اندر لگیں. لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے, یہ محض آداب ہیں. ان کو پورا کر دیں تو بہتر ہے. اگر آپ ہاتھ نہیں بھی اٹھاتے, آپ یہاں رکھ کے, اب دیکھیں مصر کے لوگ ہیں وہ یہاں ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں, ایسے یہاں ہاتھ رکھ کے, یہ جس طرح میں نے ہاتھ رکھے ہوئے وہ ایسے دعا کرتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے. یہاں رکھ کے بھی ثابت ہے, یہاں رکھ کے بھی ثابت ہے, یوں رکھ کے بھی ثابت ہے, اور یوں رکھ کے بھی ثابت ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, کہ تیرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے. جب اللہ کا ذکر کیا, مختلف قرآنی دعائیں پڑھی, اللہ سے مانگا, جب ہاتھ یوں کیے ہوئے تھے, جو برکت ان کے اوپر نازل ہوئی, یعنی جو فیض و برکات کا ان کے اوپر نزول ہوا, اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت چھوڑی ہے کہ ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ مل لو, تاکہ جو برکت ہے وہ چہرہ بھی جو ہے وہ حاصل کر لے. جسم کے جس حصے کے اوپر بھی دعا والے ہاتھ پھیرو گے, یہ آج کی زبان میں کیا ہے کہ ہیلنگ انرجی آپ کی باڈی کے اندر منتقل ہوگی. شیطانی اثرات ہیں وہ دور ہوں گے, نیگیٹو انرجی کے اثرات ہیں وہ دور ہوں گے, جادو ہے تو وہ ٹوٹے گا, کالی نظر کا وار چلا ہے, حسرت کی نظر کا وار چلا ہے, تو اس کے اثرات کیا ہو جائیں گے؟ زائل ہو جائیں گے. بات سمجھ آ رہی؟ لیکن دعا کے لیے جس طرح ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, یہاں تک کہ کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب ہمارے لجپال نے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھا دیا, ہمیں بتا دیا, کیا بتا دیا؟ اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ. جس طرح میں نے ابھی تھوڑے سے فضائل بیان کیے, تو جتنا مرضی کرو, بس اس کے اندر احتیاط کیا ہے کہ اتنا کرو جتنا ہضم کر سکتے ہو, جتنا ہضم کر سکتے ہو. یعنی اتنا ذکر کرو کہ کل تم اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائے, بس اس کے اندر یہ احتیاط ہے. ٹھیک ہے. دوسری اس کے اندر احتیاط کیا ہوتی ہے کہ بسا اوقات لوگ اتنا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے. اب ذرا یہ باتیں بڑی اہم ہیں, یہ توجہ کے ساتھ سنیے, کہ لوگ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے, مطلب ذکر کیے جا رہے ہیں. بعض لوگ پریشانیوں کی وجہ سے ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے وہ مسائل جو ہے وہ حل ہو جائے, اور بعض لوگ جو ہے وہ اجر و ثواب کے لیے ذکر کرتے ہیں, اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عمر کے ایسے حصے میں ہوتے ہیں اور اللہ نے ان کے اوپر آسانیاں بھی کی ہوتی ہیں کہ وہ ریٹائر ہوتے ہیں, بچوں سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں, تو ان کو وقت
بہت زیادہ جو ہے وہ میسر ہوتا ہے، دستیاب ہوتا ہے، تو وہ اپنی ایک ترتیب زندگی کی بنا لیتے ہیں کہ تہجد سے انہوں نے شروع ہو جانا ہے، بس پھر چال تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لی، چائے پی لی، ناشتہ کر لیا، پھر شروع ہو گئے، پھر سارا دن بھی رات بھی وہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ بولو ایسی عبادت کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ صحابہ صفحہ نے جب اس طرح کی عبادت کی، اپنے آپ کو رسیوں کے ساتھ مسجد نبی شریف کے ستونوں کے ساتھ باندھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ تو جس بات کو اللہ کے نبی ناپسند فرما رہے ہیں تو کیا اللہ پسند فرما لے گا؟ کیوں؟ اللہ نے حکم دے دیا، اجازت دے دی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ تم کثرت کے ساتھ ذکر کرو، لیکن حقوق العباد کا خیال بھی رکھنا ہے۔ ان حقوق العباد کے اندر اس جان کے حقوق ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمایا۔ تو وہ تمام حضرات جو ذکر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی حد نہیں ہے، جتنا مرضی کریں، صرف احتیاط اس بات کی کرنی ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، آس پاس کے ماحول کا بھی خیال رکھیں، ٹھیک ہے، دوسروں کے حقوق بھی پامال نہ ہوں۔ بس اوقات لوگ جس طرح میں نے کہا پریشانیوں کی وجہ سے یا ثواب کی نیت سے یا وقت نہیں گزر رہا، وقت گزارنے کے لیے وہ سارا دن ذکر اذکار تسبیحات قرآن کی تلاوت یا دیگر عبادات کے اندر مشغول رہتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنے انوار و تجلیات کا ان کو سارا دن نزول ہوتا رہتا ہے کہ اس سے وہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اتنے مغلوب ہو جاتے ہیں کہ آخری عمر پھر ان کی قومیں کے اندر گزرتی ہے، ان کو دنیا کا کوئی ہوش نہیں رہتا۔ اولیاء اللہ کے ہاں بھی آپ کو یہ بات ملے گی کہ اولیاء اللہ کے ہاں جب وہ عبادت بہت زیادہ کرتے ہیں تو زندگی کا جب ان کا آخری حصہ ہوتا ہے وہ کچھ ایسی لا علاج بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کی حالت ایسی مغلوب ہو جاتی ہے کہ وہ جذب کی کیفیت کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، مجذوبیت ان کے اوپر جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ انوار و تجلیات کا نزول بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو اس مقام پہ پہنچانا چاہتا ہے مرنے سے پہلے جو اللہ مقام دینے کا وعدہ کر چکا ہے، ارادہ کر چکا ہے۔ جب انوار و تجلیات کا نزول بڑھتا ہے، بدن کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اعصابی نظام عمر کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ اولیاء اللہ صالحین پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ مغلوب ہو جاتے ہیں، یعنی مجذوبیت کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ اب اولیاء اللہ کی تو روح بہت مضبوط ہوتی ہے، بدن کمزور ہوتا ہے، جو عوام الناس ہوتی ہے ان کا بدن بھی کمزور ہوتا ہے اور ان کی روح بھی کمزور ہوتی ہے۔ جب وہ حد سے زیادہ عبادت کریں گے تو وہ نفسیاتی مسائل کی طرف چل پڑیں گے، وہ مجذوب نہیں بنیں گے، وہ ایک نمبر کے ملنگ بنیں گے۔ صحیح، وہ کچا پا کے پھر نہ لے، یہ کچے تو بغیر پھر نہ لے، یعنی وہ ایک نمبر کے ملنگ بنیں گے۔ پھر آخری عمر کے اندر ان کو ایسے مسائل جو ہے وہ لاحق ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی۔ اس طرح وہ لوگ جو ذکر پھر بہت زیادہ کرتے ہیں، دماغ میں خشکی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، دماغ اتنا زیادہ استعمال ہو جاتا ہے، میڈیکلی اس کو آپ کہیں گے کہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب صحت اتنی ہے نہیں، اس وقت جان اتنی ہے نہیں، تو وہ پھر کئی طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو الٹے سیدھے خواب شیطان کی طرف سے جو ہے وہ دکھتے ہیں اور وہ پھر بتاتے ہیں فون کر کے اپنی بیٹی کو، میں تیرے نو خواب بڑا کل پیڑا ویکھیا تو صدقہ دے چھڑی، چلو جی اے ہن ماں ٹینشن دین دئی ہے اس لڑکی نو جڑی کینیڈا بیٹھی ہے، خواب ماں نے ادھر دیکھا ہے، ٹینشن وہ کینیڈا والی بچی نو دھیان جان دئی ہے، یعنی جو خواب ویکھنا ہے پیڑا ہی ویکھنا ہے۔ تو اس لیے پھر اس طرح کے خواب اوٹ پٹانگ قسم کے جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں جب حد سے بڑھتے۔ تو بس اس میں کیا ہے کہ اعتدال رکھنا ہے، باقی اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو پہلا حکم یا پہلی عبادت جو لامحدود ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اور دوسری جو عبادت لامحدود ہے وہ ہے دعا۔ دعا کے لیے بھی کوئی حد نہیں ہے، سارا دن دعا کرو، 2 گھنٹے کی دعا کرو، رو کے دعا کرو، سجدے میں جا کے دعا کرو، کھڑے ہو کے دعا کرو، بیٹھ کے دعا کرو، ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، ہاتھ کندھوں سے اوپر کر کے دعا کرو، ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کرو، یا دل میں دعا کرو، چلتے پھرتے دعا کرو، قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کرو، جس حال کے اندر بھی ہو دعا کرو، جس حال کے اندر بھی ہو اللہ کا ذکر کرو، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، صرف ایک بات ہے کہ اس کے اندر ہم نے کیا رکھنا ہے؟ اعتدال۔ اب یہ ساری بیک گراؤنڈ آپ کو پس منظر یا بنیاد ساری سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے۔
ذکر کی کوئی حد نہیں ہے، دعا کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو دو دعائیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں، یعنی امت محمدی کو عطا کی ہیں۔ ان دو دعاؤں میں سے ایک دعا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ میری مغفر فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے بخش دے۔ تو اس کے اوپر میں نے تھوڑے دن پہلے بیان کیا جب سوال آیا تھا کہ استغفار کتنا کرنا چاہیے، استغفار کتنا کرنا چاہیے، تو اس کے اوپر بھی میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ دعا کی کوئی حد نہیں، جس طرح میں نے آج کھل کے سارا جو مضمون دوبارہ جو ہے وہ بیان کیا۔ استغفار جتنا مرضی کرو، اس کے لیے میں نے اصول آپ کو بتا دیا ہے کہ اعتدال بس رکھو، جتنا آپ برداشت کر سکتے ہو، حقوق العباد کا بھی خیال رکھو، اپنی جان کے جو حقوق ہیں ان کا بھی خیال رکھو۔ بس شافی کی یہ موٹی سی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ عبادت اتنی کرو کہ اکتاہٹ نہ ہو جائے۔ جس طرح میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اکتاہٹ کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ کے گھر میں کوئی امیر آدمی آ جاتا ہے نا، مہمان آپ کا بن جاتا ہے، تو آپ کی خواہش کیا ہوگی کہ فلاں آدمی، فلاں ایم پی اے، ایم این اے یا کونسلر یا فلاں بڑا آدمی جو ہے دنیاوی لحاظ سے وہ میرے گھر آ رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے کہ اپنے وسائل سے، اپنی ہمت اور طاقت سے بڑھ کے خرچ کریں گے کہ اچھے سے اچھا کھانا جو بنایا جائے تاکہ وہ اس کے معیار کا ہو۔ لیکن آپ کیا دیکھیں گے کہ جو کوئی بڑا آدمی ہوگا وہ جب کسی غریب کا مہمان بنے گا تو وہ اس گھر کی سبزی کھانا پسند کرے گا یا دال کھانا پسند کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے یا محسوس ہو رہا ہے یا اس کا آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ وہ آدمی بڑا ہے، اس کے لیے گوشت ہونا چاہیے، بھنا ہوا گوشت ہونا چاہیے، چرگا ہونا چاہیے، بریانی ہونی چاہیے۔ وہ جو مہمان بن رہا ہے اسے یہ معلوم ہے کہ بھائی میں تو روز کھاتا رہتا ہوں، دال میں نے کبھی نہیں کھائی، آج میں دال کھاؤں تاکہ ذرا ذائقہ بدل جائے، کیونکہ وہ تو پہلے مرغے کھا کے، بروسٹ کھا کے کیا ہوا اکتایا ہوا ہے، تو اس کو دال کیا لگے گی؟ اچھی لگے گی۔ یا آپ اپنے تئیں سوچ لیں، آپ روزانہ چاول کھائیں، یا روزانہ آپ کو جو ہے وہ دال دی جائے، روزانہ دال دی جائے، 3 4 5 دفعہ جو ہے وہ دال دی جائے، سمجھ آئی؟ تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا کہ آپ 1-2 دن کے بعد ہاتھ جوڑ دو گے کہ بھائی میری بس ہے۔ جس طرح وہ کسی نے، خاتون نے جو ہے وہ گھر میں آلو گوبھی جو وہ پکا لی زیادہ، اب وہ ختم نہیں ہو رہی، رات کو کھائی آلو گوبھی، اگلے دن ناشتے میں پراٹھے کے ساتھ بھی آلو گوبھی، ٹھیک ہے، دوپہر کو بھی آلو گوبھی، رات کو پھر جو ہے وہ آلو گوبھی والی جو آلو گوبھی بچ گئی اس کو تھوڑا سا سمیش کر کے اس کے پراٹھے بنا دیے، خامد نے منہ بسوڑ کے کھا لی، اگلے دن صبح جو ہے وہ پھر آلو گوبھی ساتھ چائے دے دی، تو اس کا میاں کہنے لگا کہ گوبھی ختم نہیں ہوئی تے جب نمی میں لیا دینا، پھول نویں لیا دینا تے نمی بنا لے، ہوں تے میرے اپنے اندر بھی گوبھی دے پھول آ گئے نے، تے اے جڑی پرانی ہے او نہ کھلائی جا، میں تینوں نویں لیا دینا وا تے نویں بنا، ہوں تے میرے اپنے اندر بھی گوبھی جڑی ہے او گائی دے پھول جڑے نے وہ لگ گئے نے۔ تو کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے اپنی اکتاہٹ کا اظہار کیا کہ بھائی یہ کیا تماشا ہے، صبح شام دوپہر ہر وقت جو ہے وہ آلو گوبھی چل رہی۔ اب یہ بندہ دیکھو کیا ہو گیا، وہ آلو گوبھی سے اکتا گیا، 3-4 دفعہ اسے دی، توجہ رکھیے گا، 3-4 دفعہ اسے کیا دی آلو گوبھی، وہ اکتا گیا۔ ہفتے بعد دوبارہ آلو گوبھی کا نام بھی اس کے ذہن میں کان میں بھی پڑ گیا نا، لا انہیں جتی لینی ہے، تو بغیر وجہ تو جتی ٹوٹ جانی ہے، تو پھر تسی شافی کو آ جانا، حضرت صاحب خامند اچھا سلوک نہیں کرتا تو کوئی تویز تو دے دو ہے۔ ماں نے کہنا ہے میری پھلاں وگڑی کڑی سی ہے تو دیکھو انہیں کی حال کر چھڑیا ہے، بڑا ہی بد زبان ہے، تو کوئی تویز دو دی زبان بند ہو جے، ہاتھ چکتا ہے۔ تو بھائی انہوں جنہوں 4 دفعہ آلو گوبھی دن چ کھلاؤ گے تو ہاتھ نہیں چکے گا، تو اور کرے گا وہ پھول جڑے وہ گلے چ پائے نے انہوں تواڈے گلے چ بھی تو ہار بنا کے پائے گا نا، تو غلطیاں ہماری بھی ہوتی ہیں۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ آلو گوبھی اس کی کیا بن جائے گی، چھیڑ، تو اس کی طبیعت کے اندر ایسی کراہت اور اکتاہٹ آ جائے گی کہ جب بھی مہینے بعد بھی آلو گوبھی آپ کہیں گے نا، وہ کہے گا آلو گوبھی نہیں گھر میں پکنی چاہیے، اب وہ ہمیشہ کے لیے بھاگ گیا نا، ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ اس لیے عبادت کے دوران جو علماء، مشائخ یا جو اس راہ کے جو مسافر ہیں وہ اس لیے تربیت کرتے ہیں، یا مرشد اور ہادی پکڑنا اس راہ میں اس لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ یہ والی باریکیاں ہمیں سمجھاتا ہے۔
کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم استغفار اتنا کریں یا درود پاک اتنا پڑھیں یا کوئی اور عبادت اتنی کریں، نوافل پڑھیں یا نماز جو ہے اتنی لمبی لمبی پڑھیں، قرآن کی تلاوت اتنی کریں کہ ایک وقت آئے کہ پھر ہم بالکل اس سے جو ہے وہ اکتا جائیں اور بالکل چھوڑ دیں۔ تو جب بالکل چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہم اور زیادہ مصیبتوں کے اندر پھنس جائیں گے، گر جائیں گے، جس طرح ذکر اذکار کی دنیا کے اندر یا عملیات کی دنیا کے اندر رجت کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ تو صرف آپ نے ذکر کے معاملے میں اور دعا کے معاملے میں، اور دعا آگے پھر دو طرح ہوگی، ایک ہو گئی استغفار اور ایک ہو گئی درود پاک۔ جس طرح استغفار دعا ہے اسی طرح درود پاک بھی ایک دعا ہے۔ استغفار جو ہے وہ دعائے بخشش ہے، دعائے مغفرت ہے، اور درود پاک جو ہے وہ دعائے رحمت ہے۔ درود جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے، جب اس کی نسبت امتیوں کے ساتھ یعنی میرے آپ کے ساتھ، جنات کے ساتھ ہوگی، انسانوں کے ساتھ ہوگی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد کے اوپر رحمت نازل فرما علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ کیا ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعائے رحمت۔ تو جو استغفار ہے وہ بھی دعائے رحمت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم دعائے بخشش کہتے ہیں، دعائے مغفرت کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جاتی، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، بلکہ ان کے توسل سے تو اللہ رب العزت نے انشاءاللہ ہمیں بخشنا ہے۔ اس طرح اولیاء اللہ ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، صحابہ ہیں، صالحین ہوتے ہیں، تو جب ہم ان کے در پہ جاتے ہیں یا ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے ہم دعائے رحمت کرتے ہیں۔ جو عام ہماری طرح کے لوگ ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم دعائے بخشش کرتے ہیں۔ ہے وہ بھی رحمت ہے، یہ بھی رحمت۔ وہاں رحمت سے مقصود کیا ہے کہ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، یا اللہ ان پہ رحمت نازل فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، یہ سارے کون ہیں، انعامتا والے۔ تو ان کے لیے ہم کیا دعا کریں گے، یا اللہ ان پہ رحمت نازل فرما تاکہ ان کے درجات بلند ہو جائے۔ اور ادھر ہے ہماری طرح کا سارا کچرا، گناہگار، چھوٹے موٹے، 19 نمبر 20 نمبر، چائنا دا، پاکستانی لوکل، ہندوستانی، ایسا سارا پٹری دا مال ہے، یہ سارا ایسٹوکریج ہے۔ اس کے لیے ہم دعا کیا کریں گے کہ یا اللہ ان کے اوپر رحمت فرما کہ انہوں نے شرم آ جائے، اے گناہ چھڑ دیں جڑے کیتے نے، یا اللہ وہ معاف کر دے۔ تو ان کے لیے ہم کیا کریں گے، یا اپنے لیے ہم کیا کریں گے، دعائے مغفرت اور دعائے بخشش۔ ادھر ہم کریں گے استغفار اور ادھر ہم پڑھیں گے درود پاک۔ یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے، اور دعا کیا ہے، اللہ کی رحمت، ذکر کیا ہے، اللہ کی رحمت۔ بات آپ سمجھ آ گئی؟ نہ ذکر کا کوئی انداز ہے کرنے کا، نہ دعا کا کرنے کا کوئی انداز ہے، نہ ذکر کے لیے کوئی شرائط ہے، نہ دعا کے لیے کوئی شرائط ہے، نہ ذکر کی کوئی حد ہے، نہ دعا کی کوئی حد ہے۔ تو جب دعا کی کوئی کرنے کی حد ہی نہیں ہے تو استغفار کی حد بندی میں کیسے کر سکتا ہوں، یا درود پاک کی حد بندی میں کیسے کر سکتا ہوں، یا میں آپ کو کیسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ 100 بار پڑھنا ہے، 313 بار پڑھنا ہے، 700 بار پڑھنا ہے اور 1000 بار پڑھنا ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اس کے اندر جو نقطہ تھا وہ میں نے واضح کر دیا ہے کہ اعتدال رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ اعتدال رکھنا ہے، کیونکہ ہر بات کے اندر جب اعتدال ہوتا ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب سوال جو تھا ہمارا وہ تھا کہ درود پاک 100 بار، 313 بار، 100 بار یا 1000 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ میں نے ساری جو بات سمجھائی ہے اس کی میں ایک دلیل دے دیتا ہوں، اس کے بعد اب آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ میں نے درود پاک 100 بار پڑھنا ہے، 313 بار پڑھنا ہے، 1000 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ کثرت سے پیش کرتا ہوں، یعنی میں درود و سلام کثرت سے پڑھتا ہوں، میں درود و سلام کثرت سے پڑھتا ہوں۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں درود و سلام کتنا پڑھا کروں؟ کیا میں 1/4 حصہ درود و سلام پڑھ لیا کروں؟ مثال کے طور پہ کہ 4 گھنٹے وہ اللہ کرتے ہیں، ذکر اذکار
औराद वज़ाइफ तस्बीहात करते हैं, तो उसमें मैं यूं कर लिया करूं कि 1 घंटा दुरूद पाक और 3 घंटे दीगर औराद वज़ाइफ। अब वो हजरात जो सारी ज़िंदगी वजीफे पढ़ते रहे हैं, रसाला पढ़ते रहे हैं, वो जरा कान च उंगली मार लो है, क्योंकि हुण तुहाडी गल आ गई है। सज्जे च मारी खब्बे च मारी है, सज्जे च मारो, सज्जा बंद होया है तुहाडा। अब क्या है कि अर्ज़ किया है अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला ने कि या रसूलल्लाह, मैं कसरत से दुरूद व सलाम का हदिया जो है वो आपकी बारगाह में पेश करता हूँ, जिसका हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो या रसूलल्लाह, क्या मैं चौथाई हिस्सा जो है वो दुरूद पाक पढ़ लिया करूँ? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम और बढ़ा लो तो और ज़्यादा अच्छा, यानी जितना तुम चाहो और बढ़ा लो तो तुम्हारे लिए वो उतना ही ज़्यादा बेहतर है। अब हज़रत सैयदना काब रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, कि मैं 1/3 हिस्सा जो है वो दुरूद पाक पढ़ लिया करूं। जिस तरह 3 घंटे में अगर ज़िक्र अस्कार करता हूं तो उसमें 1 घंटा जो है दुरूद पाक का और 2 घंटे दीगर औरादो वज़ाइफ के। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत अच्छा है, लेकिन बेहतर है कि तुम और बढ़ा लो, उतना ही तुम्हें नफ़ा इससे ज़्यादा होगा, तुम्हारे लिए ज़्यादा सूदमंद जो है वो होगा। सैयदना काब रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मैं आधा वक्त दुरूद पाक पढ़ूंगा और आधा वक्त जो है वो दीगर औरादो वज़ाइफ करूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम और बढ़ा लो तो तुम्हारे लिए और ज़्यादा बेहतर होगा, तुम्हें और ज़्यादा नफ़ा होगा। सैयदना काब रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, फिर मैं आज से 2/3 दुरूद पाक पढ़ा करूंगा और 1 हिस्सा दीगर औरादो वज़ाइफ किया करूंगा। यानी अब 3 घंटे अगर मैं तस्बीहात या ज़िक्र अस्कार, कुरान की तिलावत वगैरह वगैरह नवाफल पढ़ता हूं, तो उसमें क्या है कि 2 घंटे दुरूद पाक पे लगाऊंगा और 1 घंटा जो है वो दीगर औरादो वज़ाइफ पे लगेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत अच्छा है, लेकिन अगर और बढ़ा लो तो तुम्हारे लिए और ज़्यादा बेहतर होगा, तुम्हें ज़्यादा नफ़ा होगा। सैयदना काब रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, फिर आज के बाद मैं सारा वक्त दुरूद व सलाम पढ़ूंगा, मैं आज के बाद सारा वक्त दुरूद व सलाम पढ़ूंगा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि काब, अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे मेरे रब की इज़्ज़त व जलाल की कसम है, ये दुरूद पाक तेरी कफ़ालत करेगा, तेरे सारे गम दूर हो जाएंगे और अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, अल्लाह तेरी बख्शिश फरमा देगा। अल्लाह बोलो, जिसने दुरूद पाक को वजीफ़ा बना लिया, तमाम औरादो वज़ाइफ को एक तरफ करके सिर्फ दुरूद पाक सैयदना अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह सारा दिन दुरूद पाक पढ़ता रहा, तो अल्लाह ने उसके साथ क्या वादा किया है? अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबान नबूवत से क्या कहलवाया है कि तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, तेरे सारे गम दूर कर दूंगा और तेरी कफ़ालत दुरूद करेगा। यानी अल्लाह कहता है मैं खुद कफ़ालत करूंगा। हाँ, तुसी केड़े वजीफे पढ़ दे रहे हो, तुसी केड़े झोली च बेर पाए ने, आ जाओ ज़रा लाइन पे। अब क्या मिला है तुम्हें वजीफे पढ़ के? जो इबादत शराइत के बगैर है, मैंने तफसील के साथ आज दोबारा फिर जो है वो कलाम किया है कि जिसके साथ कोई शराइत नहीं है उसको वजीफ़ा नहीं समझा, इस्तिग़फ़ार को वजीफ़ा नहीं समझा, दुरूद पाक को वजीफ़ा नहीं समझा, अल्लाह के ज़िक्र को वजीफ़ा नहीं समझा, और औरादो वज़ाइफ को जो है उनको कहा है कि ये अल्लाह का ज़िक्र है, उनको माना है, उनको अहमियत दी है। जिनके साथ शराइत है, जो शराइत वाले हैं वो पकड़ लिया है, जो शराइत वाला मैदान था उसमें उतर गए हैं, तो जहां अल्लाह ने आसानियां ही आसानियां, रहमत ही रहमत, रहमत ही रहमत है, उधर जो है मुसलमान ने तवज्जो नहीं की। तो अल्लाह वालों, जब अल्लाह ने जो आसानियां दी, जो अल्लाह ने रास्ते दिए, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन रास्तों पे चल के दिखाया, जब हमें वो तरीके पसंद ना आए, हमने मन गढ़त और झूठे फजाइल वाले जो वज़ाइफ है वो सीने के साथ लगाए, तो फिर सीने ना लियो चिमट गए तो ठंड पै गई। ऐसी हुन ठंड पई है, ऐसा जफा हुन वजीफिया ने मारिया है कि शाफी भी छुड़ाना चाहता है तो छूटता नहीं है। अब ये कंबल ऐसा बन गया है, मैं तो छोड़ता हूं अब मगर कंबल नहीं छोड़ता, कंबल नहीं छोड़ता। अल्लाह वालों, इस उम्मत का अलमिया देखो,
المیہ دیکھو، میں نے کتنے بیانات کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اللہ اگر مجھے اللہ قیامت تک بھی زندگی دے دے اور میں بیانات کرتا رہوں، اللہ میری زبان میں تاثیر بھی ڈال دے، الفاظ کے اندر تاثیر بھی ڈال دے، میں اپنے تجربے اور مشاہدے کے اوپر یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کی رحمت تو ابھی جو چاہے کر سکتی ہے، یا اللہ کی قدرت کاملہ جو ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ مولوی بولو، مولوی اور پیر، ان کو ہدایت نہیں ملتی، جو مرضی کر لو، جو مرضی کر لو، جس طرح کی مرضی دلیلیں دے دو، پورا قرآن ساری رات پڑھ پڑھ کے سنا دو، نص قطعی سے ان کو ثابت کر کے دے دو، مولوی اور پیر کے اندر بات نہیں اترتی۔ اس کو اللہ ہی ہدایت دے کسی اور سبب سے تو اس کو ہدایت مل جائے، دلائل کی دنیا سے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ آپ ایک دلیل دیں گے، یہ اس وقت ہار مان بھی لے گا، آدھے گھنٹے کے بعد نئی دلیل جو ہے وہ گھڑ کے پھر لے آئے گا۔ یہ ہو گئے وکیل ہو گئے، ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ ان کو دنیا میں اللہ ایسی ٹھوکر لگائے کہ ان کا قبلہ بدل دے، یہ میرے تیرے بس کی بات یا دلائل کے ذریعے یا تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے ان کو مطمئن کرنا، رائے راست پہ لانا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ والوں، میں بارہا سمجھاتا ہوں کہ جس بھی عالم دین کو سنتے ہو، مولوی پیر کو سنتے ہو، پہلے اس کے بارے میں جانو کہ یہ ہے کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اور جو یہ کہہ رہا ہے پہلے اس کو تولو، جو وہ بول رہا ہے اس کے بولوں کو تولو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، پھر ان بولوں کے اوپر عمل کرو، ان بولوں کو قبول کرو۔ اور آپ لوگ ایسے اندھے ہو گئے ہیں، اتنی اندھی تقلید ہے کہ جو بولتا جا رہا ہے اس کو قبول کرتے جا رہے۔ دیکھیں 13 مہینوں کے اندر 1 ملین سے زیادہ لوگوں کو الحمدللہ سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کو، اس فقیر کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے کہ لوگ وظائف کی دنیا سے جو ہے وہ اکتائے ہوئے تھے، جب اللہ نے راہ دکھائی ہے وہ دوڑے آئے ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، اور ہزاروں خاندانوں کے اندر خوشیاں جو ہے وہ دوبارہ لوٹ کر آئی ہیں، اور ہزاروں خاندانوں کے اندر انشاءاللہ ہم پورا امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اللہ حالات بدل دے گا، اور ہزاروں خاندان بلکہ لاکھوں خاندان جو ہے اب اس رستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں شافیہ سوشل میڈیا والوں نے تلاش چینل کے اوپر ایک پوسٹ لگائی تھی، شاید آپ حضرات نے بھی دیکھی ہوگی، کہ آپ کو شافیہ سوشل میڈیا سے کیا نفع ہوا ہے۔ اس میں کچھ کمنٹس میں نے بھی پڑھے وقت نکال کے، الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا ہے کہ جو لوگوں نے اس کے اندر اظہار کیا ہے کہ اللہ سونے نے اس قرب قیامت اور پرفتن دور کے اندر ہمیں جو ہے وہ قبول فرمایا ہے۔ تو عرض کرنے کا میرا مقصود یہ ہے کہ عوام کو اتنا نفع ہو رہا ہے، مولوی اور پیر کو نفع نہیں ہونا۔ اب دیکھو، عوام کو بات سمجھ آ گئی، کیا ہوا؟ عوام کو بات سمجھ آ گئی۔ پیروں نے کیا کیا؟ 3 مٹھیاں باجرے دیاں، سٹو تو تہاڈیاں مراداں پوریاں۔ پہلے اس مداری نے اس امت کو پاگل بنا کے رکھا کئی سال کہ رمضان المبارک میں 7 دانے چاول کے تے تواڈے گھر روٹیاں دے ٹھیر لگ جان گے، کڑیاں دے ٹھیر لگ جاندے، جننے مرضی ویاہ کریا جے تانوں بیویاں ہورا ہی ہورا ہوں گیاں، ملک ریاض نے مر جانا ہے، ساری پراپرٹی تواڈے نہ ہو جانی ہے، بہریا ٹاؤن دی سوسائٹی تواڈے نہ ہو جانی، بس اے ڈی ایچ اے اجڑ جانا ہے، سارا کچھ رہ جانا ہے، کوئی اودا وارث نہیں رہ جانا۔ تے جنہاں دے گھر 7 دانے چاول دے ہوئے تے ڈی ایچ اے دی سوسائٹی انہاں دے نہ ہو جانی، بس ایسے من گھڑت فضائل سنائے تو ہمارے اوپر رب کی کیونکہ خاص پھٹکار پڑ رہی تھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، تو ہم اس سے متاثر ہوئے۔ ہن ہر بندہ اے 7 دانے میرے بھی رکھ دے، اے 7 دانے میرے بھی رکھ دے۔ شرم نہ آئی؟ اللہ نے 5 نمازیں کہی ہیں وہ نہ پڑھی، 7 دانے چاولاں دے، اس پہ یقین بن گیا۔ میں کہتا ہوں وہ حق بھی کہہ رہا ہو، سچ بھی کہہ رہا ہو، تمہیں شرم نہ یہ کام کرتے ہوئے کہ یہ کام اللہ کے نبی نے کیوں نہ کیا، صحابہ نے کیوں نہ کیا؟ من گھڑت کس سے گھڑ کے فلاں ولیوں سے ثابت ہے، اکابرین سے ثابت ہے، اکابرین یہ کام کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت بہادر زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سردار فرماتے ہیں کہ مجھے جو ملا نماز کے ذریعے ملا، مجھے جو ملا نماز کے ذریعے ملا۔
ہم جن کے در پہ بیٹھے ہیں، جن کے در کے کتے ہیں، جن کے در پہ ہم خیرات لے کے فیضان امت کو بانٹ رہے ہیں، ہمارے سردار کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے جو ملا نماز کے ذریعے ملا۔ کیا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کم و بیش 800 سال پہلے جب تشریف لے کر آئے دنیا میں، کیا اس وقت چاول نہیں تھے؟ چاول نہیں تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ سب من گھڑت ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ تو اللہ بولو ان کے جھوٹ کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ تم نے وہ قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اور قرآن تیرے سینے پہ اثر نہ کیا، تیرے دل پہ اثر نہ کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تیرا دل مر چکا ہے، تیرا دل مر چکا ہے، تیرا دل مر چکا ہے۔ یہ تو نے مداری کے کہنے پہ 7 دانے چاولوں کے جو کیے ہیں، یہ تیرے نفس نے بات مانی ہے۔ تیرا دل مر چکا تھا تو نفس نے اس بات کو قبول کر لیا۔ جس کو نماز کے ذریعے نہیں مل رہا، قرآن کے ذریعے نہیں مل رہا، دعا کے ذریعے نہیں مل رہا، صدقے کے ذریعے نہیں مل رہا، اپنے مرشد کی نسبت کے ذریعے نہیں مل رہا، اس کو 7 دانے چاولوں سے مل جائے گا، جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ کوئی چاول صدقہ کیے ہوں تو چلو بات سمجھ بھی آئے، 7 دانے چاولوں پہ یہ پڑھ کے، یہ سورت پڑھ کے یہ رکھ لو۔ اللہ والو اگر اسی طرح ہی امیر ہونے لگے ہیں تو جو بیچارے میرے بہن بھائی گھروں کے بغیر ہیں، گھروں سے محروم ہیں، انہوں نے ایک ایک گھر لے کے دو نا۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے رشتے کرواؤ، اور جن کی نوکریاں نہیں لگ رہی ان کی نوکریاں لگواؤ۔ اللہ والوں کبھی خود بھی سوچو۔ میں یہی رو رہا ہوں کہ ان کو ہدایت نہیں ملنی، اللہ ہی دے ان کو۔ تم کچھ شرم کر لو، تم کچھ حیا کر لو کہ تم کدھر لگے ہوئے ہو۔ کبھی بیٹھ کے سوچو یہ تمہیں کدھر لگائے پھر رہے۔ 3-4 سال یہ چورن، 5 سال یہ بیچا ہے۔ اس کے بعد کیا کیا کہ چاول دریا میں پھینکو، چاول سمندر میں پھینکو۔ لوگوں نے منو من چاول اپنے وزن کر کر کے، گھروں کے بچوں کے جتنے فیملی کے افراد تھے ان کا برابر وزن کر کر کے دریاؤں میں، نہروں میں پھینکے ہیں۔ کسی غریب کو پکا کر نہیں دیے، یا کسی غریب کے گھر میں راشن کے طور پہ نہیں پہنچائے۔ کیا جی مچھلیاں اللہ کی مخلوق نہیں ہیں؟ بولو، مچھلیاں اللہ کی مخلوق نہیں ہیں؟ کیا مچھلیوں کو رزق پہنچانا تیرے ذمہ ہے؟ وہ ایک الگ نظام ہے۔ جب تو مچھلی کو مقید کر لے گا، قید کر لے گا اپنے گھر کے اندر، ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ تیرے اوپر لازم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا کہ تو اس کا کھانا پینا پورا کرنا، اس کی نگہداشت کرنا، جس طرح پالتو جانوروں کی ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ کا نظام الگ ہے، رب جانے تو رب کی مخلوق جانے۔ ہمارے ذمہ حقوق العباد کیا تھے کہ اگر ہم نے یہ خیرات کرنی بھی تھی تو غریبوں کے گھروں میں پہنچاتے، مسکینوں کے گھروں میں پہنچاتے، 5-5 7-7 کلو کے، 10-10 کلو کے پیکٹ بنا کے تو لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے۔ اللہ سونا جو ہے وہ رنگ لگا دیتا۔ اب یہ کیونکہ یہ چورن ہو گیا پرانا، اب میں نے بیانات کیے 10-11 مہینے، اللہ پاک نے سناٹا جو ہے وہ ہر طرف کر دیا، زبانیں بند ہو گئی۔ اب ان کے اپنے ہی ان سے سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، شافی سچا روندا ہے، اور کدی ٹھنڈا پانی ایک گلاس پی کے سوچو کہندا کی ہے۔ اب ان کے مریدوں کے اندر سے بات نکلتی ہے۔ اب ظاہر بات اللہ والا مرشد ہے، ان کے ادب ہے، وہ منہ پہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ غلط بول رہے ہیں، لیکن اندر تو مریدوں کو بھی نکلتی ہے کہ شافی سچا روندا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ یہ 7 دانے چاولاں دے رکھ کے کام ہوندا تے 313 لے کے بدر چ نہ جانے پیندے، گھر بیٹھے ہی کام ہو جاندے۔ سمجھ آ گئی نا؟ امریکہ پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے، جدید ترین ٹیکنالوجی وہ ایجاد کرتا ہے، اربوں خربوں ڈالر وہ کماتے ہیں اور کھپاتے ہیں، لگاتے ہیں، پھر دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں۔ کیا انہاں کو چاول نہیں ہے گے؟ کیسے اللہ والا تمہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے بیان کیا کہ جب اپنی یہ والی بے وقوفیاں یاد آئیں نا تو شکر ادا کیا کرو کہ تمہیں رب نے شافی دے دیا جو تمہیں آئینہ دکھاتا ہے، تو کیا بولا کرو؟ الحمدللہ رب العالمین حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ اور جو تمہیں انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے اجاڑا ہے، جب وہ غم جو ہے وہ غالب ہو جائے تو پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 7 بار یہ عمل بتایا نا تھوڑے دن پہلے۔ تو اللہ والو انہوں نے کیسے تمہیں بے وقوف بنایا۔ اب شافی نے 13 مہینے بیانات کیے، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ان کے توڑے اللہ رب العزت نے راہ ہدایت پہ لے کر آئے ہیں۔ اب میں نے آخری عشرے کے اعمال بتائے، اور اس کے اندر میں نے کیا کہا کہ سب فراڈ ہے، سب فراڈ ہے، سب فراڈ ہے، کوئی آخری عشرے کے اعمال نہیں، بلکہ رمضان المبارک پورے کے کوئی اعمال
نہیں، سب فراڈ ہے۔ جو کچھ بتایا جا رہا ہے 99.9% فراڈ ہے، اور اس میں میں نے دلیل دی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے اوپر رحم کھاتے ہوئے، ترس کھاتے ہوئے تراویحاں چوتھے دن نہیں پڑھائیں، کہیں فرضیت کا حکم نہ آ جائے۔ تو تمہارا نبی تمہارے اوپر اتنی شفقت کر رہا ہے تو نفلی اعمال دے دینے تھے؟ کوئی اپنی عقل بھی اللہ والا سوچو، اور سر چ تیل پایا کرو۔ کی کہہ رہا کرو؟ تیل پایا کرو، مٹی نہ پایا کرو۔ واللہ عالم سر چ کی پاندے ہو، تھوڑا سر کام نہیں کرتا، دماغ کام نہیں کرتا۔ وہ لے کے نا تیل سرسوں کا، اتنا جتنا سرسوں کا تیل ہے اتنا ہی زیتون کا تیل، اتنا ہی بادام روغن، یہ مکس کر کے تو سر چلایا کرو، تو بادام مینوں دیا کرو ہے۔ ہاں میرے مرشد نے بتایا ہے کہ بادام روغن یا بادام وہ اثر نہیں کرتے، کیونکہ جب تک جس نے یہ عمل بتایا ہو اس کو آپ جتنا بادام آپ لیں گے اتنے مرشد کو نہیں دیں گے تو یہ اثر نہیں ہوتا۔ یہ اصول کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں۔ اپنے سر چ کوئی تیل پاؤ، وہ کہتے ہیں تیل چسو کہ تھوڑیاں اکھاں کھولن، جو تیل بچ جائے تھوڑا تو 2 قطرے کان چ بھی پاؤ، یہاں پہ بھی لگاؤ، اور 3 4 قطرے تنی چ بھی پاؤ، تاکہ پوری باڈی تمہاری آئل ہو جائے۔ اور آج پتہ چلے جمعے والے دن جناب کی ہے جی فاروق بلوچ صاحب نو آئل کیتا ہے۔ آج فران جی، آج جی سرور صاحب کو آئل کیا، آج سرور صاحب کی باری تھی۔ اپنی بڑھیاں نو لاؤ سانو آئل کرن ہیں کو تہاڈی عقل کھلے۔ اچھا اب کیا ہوا کہ جب یہ چورن نہیں بکا، میں نے جب توڑ کر دیا کہ بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تراویحاں نہیں پڑھائیں تو نفلی اعمال کہاں سے آ گئے؟ اللہ جتنی حدیثیں سنائی جا رہی ہیں یہ ساری کی ساری 99.9% موضوع ہیں۔ تو یہ تو حدیثیں بھی نہیں سناتے، یہ تو سناتے ہیں فلاں بزرگ نے کیا تو فلاں بابے نے کیا تو فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو سراسر سب سارا کیا ہے؟ جھوٹ ہے، جس کا کوئی تعلق واسطہ ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہو، دوسرا عشرہ ہو، یا پہلا عشرہ ہو، پہلا دوسرا تیسرا کوئی بھی ہو، یا روزہ کوئی بھی ہو، کوئی عمل نہیں ہے، وہی اعمال ہیں جو غیر رمضان میں ہیں۔ باقی آپ کے اوپر ہے کہ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرو۔ تو کیا صلاۃ و تسبیح جو ہے وہ غیر رمضان میں نہیں پڑھی جا سکتی؟ قرآن کی تلاوت کے اوپر تاکید آئی ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ رمضان مبارک کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت۔ جس نے ایک آیت مبارکہ قرآن کی پڑھی اللہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوال کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا استغفار۔ جس نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 10 بار پڑھا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، 70 انبیاء علیہ السلام کی نیکیوں کے برابر اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو یوں یہ اعمال ہیں، اور یہ وہی اعمال ہیں جو غیر رمضان میں بھی کیے جا سکتے ہیں۔ بس سنت اس میں کیا ٹھہری کہ قرآن کا پڑھنا سنت موقدہ ہے، قرآن کا تراویحوں کی حالت میں سننا سنت موقدہ ہے۔ اللہ والو باقی کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی نفلی عبادت نہیں ہے۔ یا پھر آخری عشر میں آ کے آپ اعتکاف کر لیں، اعتکاف کر لیں، اور حالت اعتکاف کے اندر میں نے بیان کیا کہ کوئی عبادت نہیں ہے، معمول کی عبادت کریں، بس آپ آرام کریں، اپنا دھیان اللہ کی طرف جو ہے وہ رکھیں، جتنی تنہائی میں آپ عبادت کر سکتے ہیں کریں، اعتدال کے ساتھ۔ یہ نہیں ایک دن رات کریں بعد میں آپ نفسیاتی مریض بن جائیں، بیمار ہو جائیں، پھر تو ہی آئل کرنا پہ جائے تو ٹھیک ہے، اور تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے، تو عمل کہاں سے آ گیا؟ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ من گڑھ۔ الحمدللہ یہ باتیں جب امت کے دل میں اتری انہاں کہا نا شافی نا ساڑیاں صدیاں دی محنت ہے تے ساڑیاں صدیاں دیاں روٹیاں نے ہمارے وڈیاں نے لائیاں، اسی کھادیاں ہون اسی لانیاں نے تے اگلی نسل نے کھانی ہے، تینوں جان نہیں دین دے۔ انہوں نے جناب نئی پھل جوڑی چھوڑی ہے اس رمضان میں، ماشاءاللہ آپ بھی فائدہ اٹھاؤ۔ آخری عشرے کا عمل، یعنی وہ میں نے بیان کیا نا اس کا توڑ آیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے؟ آخری 10 روزوں میں ایک عمل کرو، گڑ کی ڈھلی اپنے پاس رکھو تو نسلاں بہ کے کھان گی۔ واہ میرے مولا، سردیاں بھی گزر گئی ہیں یار، اب تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں، ٹھنڈا ماحول تے میٹھے چاول، اب تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، سردیاں گزر گئی ہیں، اب 8 مہینے گرمی 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 ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللہ والو ہمارے گناہ کہاں ہمیں لے گئے ہیں، کیسے مداری مراسی ایک درجے کے منافق لوگ ہیں جن کو رتی برابر بھی مرنے کا نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ بالفرض اللہ اگر اپنی رحمت سے ہمیں بخش بھی دیتا ہے، ہم تو دنیا میں شافی کو منہ نہیں دکھا سکتے، شرمندگی کے مارے جب وہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے بیانات کے اندر تو ہم تو اس کو منہ نہیں دکھا سکتے، ہمارے مرید اس کے بیان سنتے ہیں، وہ ہم اپنے مریدوں کو منہ نہیں دکھا سکتے، تو حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھ دیا کہ میرا دین موجود تھا تو تم نے یہ اعمال امت کو کیوں دیے، وہ صلاحیتیں، وہ وقت، وہ توانائیاں میری سنتوں کی اشاعت پہ لگاتا، میری سنتیں مٹ رہی تھی، میری سنتیں مٹ رہی تھی، تو نے کیا کیا؟ اپنے طریقوں کو اشاعت دیا، اپنے طریقوں کو رواج دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے جس نے قرب قیامت میں ایک میری مٹتی ہوئی سنت کو زندہ کیا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو انہوں نے کدھر صلاحیتیں لگا دی؟ ایک گٹھلی کہہ رہا ہوں، ایک ڈھلی جو ہے وہ گڑ کی اپنے پاس رکھو، اے اتے اودے پڑھو تے بس جناب 7 نسلاں گھر بہ کے کھان گیاں، دولت آپ کی ہو گئی، شہرت آپ کے نام ہو گئی، 17 امتیاز آپ کے نام ہو گیا، پھر اسی بھی تواڈے نام ہو گئے، سانوں بھی قبول کر لو ہوں کیونکہ تواڈے گھر اینی روٹی آ جانی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سانوں بھی قبول کر لو، ساڈا نظر و نیاز بند نہیں کرنا، سانوں لفافہ تسی دیندے رہنا ہے۔ تو اللہ والو انہوں نے تمہیں اس وقت چھوڑنا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں انہوں نے براس کی کڑی، تانبے کی کڑی، کون سی کڑی؟ تانبے کی۔ اہل تشیع جو کڑی پہنتے ہیں وہ چاندی کی ہوتی ہے، ذرا جاگتے رہیے، اس کڑی کی بات نہیں کر رہا، کون سی کڑی؟ تانبے کی۔ یہ تمہیں اس وقت چھوڑیں گے جب تمہارے ہاتھ میں جہنمیوں کا لباس تانبے کی کڑی آ جائے گی تے کھبے ہاتھ دی تیسری انگل تے بواسیر دا چھلا چڑھ جائے گا۔ بس جب تمہارے اوپر یہ حالت آ گئی، تم آستانے میں داخل ہوئے، ایک ہاتھ کے اندر دائیں ہاتھ میں آپ کے تانبے کا وہ براس کا کڑا ہوگا اور بائیں ہاتھ کی تیسری انگل کے اوپر بواسیر کا چھلا ہوگا، یہ سمجھ جائیں گے ہون لفافہ نہیں ملنا۔ پھر آپ کو یہ کہیں گے بیٹا آپ کے اوپر آزمائش ہے، آپ گھر بیٹھ کے استغفار کیا کرو، کملی والے پہ درود پڑھو، گھر بیٹھ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا کہ اب یہ مجھے دینے کے قابل نہیں رہا، تمہاری جان اس وقت انہوں نے چھوڑنی ہے۔ تو اللہ والو اگر اس بدحالی پہ پہنچنا ہے کہ ایمان بھی دے بیٹھنا ہے، دنیا بھی دے بیٹھنی ہے، اپنی اہل و عیال کی، بیٹیوں کی، بیویوں کی عزتیں بھی پامال کروا لینی ہے، تو ان کے ساتھ چلتے رہو، ورنہ پھر شافی وہی کہتا ہے کہ جاگدے رہو تے ساڈے تے نہ رہنا، جاگ دے رہو، مولوی پیروں پہ نہ رہنا۔ یہ تمہیں اس وقت میں نے بتایا چھوڑیں گے، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں براس کا کڑا ہوگا یا کڑی ہوگی تانبے کا، اور یہ تیسری انگل بائیں ہاتھ کی، اس میں بواسیر کا چھلا ہوگا۔ بس نہ نماز پڑھنے کے قابل رہ جاؤ گے، نہ دنیا کمانے کے قابل رہ جاؤ گے، کسی کام کے قابل نہیں رہ جاؤ گے، نہ دنیا کے نہ دین کے۔ پھر یہ تمہیں کہیں گے گھر جاؤ، تم آزمائش میں ہو، تمہارا حال ہمارے پاس نہیں ہے، استغفار کیا کرو، پتہ نہیں کون سا گناہ تم نے کیا ہوا ہے، کیوں؟ دنیا تو انہوں نے لے لی ہے۔ تو آنکھیں کھولو، تو کملی والے پہ دن رات درود پڑھو، درود پاک کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس میں نہ سوال کرو کہ 100 بار پڑھنا ہے، 200 بار پڑھنا ہے، 500 بار پڑھنا ہے، 700 بار پڑھنا ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ سر میں نے ساری بات آپ کو سمجھا دی ہے، اعتدال کے ساتھ چلو، ایک ترتیب، ایک تعداد طے کر لو، بھائی میں نے 500 روزانہ پڑھنا ہے، تو پھر اس کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کرو کہ روزانہ 500۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمل بے شک تھوڑا کرو، چھوٹا کرو، لیکن مسلسل کرو۔ عمل تھوڑا کرو، مسلسل۔ اب 1000 بار پڑھ سکتے ہیں، اب 1000 بار نہیں پڑھیں، اب 700 بار پڑھو، تاکہ طبیعت کے اندر اکتاہٹ نہ آئے۔ آپ 2000 پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ کے پاس فرصت وقت ہوتا ہے، اب 2000 نہیں پڑھیں، اب 1500 پڑھو، تاکہ خوشی کے ساتھ پڑھو۔ یہ کوئی فرض تو نہیں ہے، تو اتنا لالچ کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ آسانی کے ساتھ پڑھو، سنوار کے پڑھو، توجہ کے ساتھ پڑھو، یکسو ہو کے پڑھو، اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے پڑھو، تاکہ آپ کے اوپر کیف طاری ہو۔ جب اللہ والو کیف طاری ہو گیا، آپ حضور کے ساتھ یوں جڑ گئے، ایک پل کے لیے بھی تو ڈیٹا منتقل ہو جائے گا۔ اصل کھیل ہے پیرنگ ہونا، جب تک پیرنگ نہیں ہوگی ڈیٹا منتقل ہوگا
نہیں ہوگا. تو جب آپ تیز تیز پڑھو گے, اپنے اوپر سے اتارو گے, تو قیامت تک بھی پیئرنگ نہیں ہوگی, آپ کمپیٹیبل نہیں ہوں گے, آپ رابطے میں نہیں آئیں گے. تو اللہ بولو تھوڑا پڑھو, سنوار کے پڑھو, بیٹھ کے پڑھو, خوشبو لگا کے پڑھو, قبلہ رخ ہو کے پڑھو, وضو کے ساتھ پڑھو, ٹھیک ہے, تنہائی میں یعنی خاموشی کے ساتھ پڑھو, اور اگربتی کمرے میں ہے تو وہ لگا کے پڑھو, روشنی مدم کر کے پڑھو, رات کے آخری پہر پڑھو. یہ سارے کیا ہیں؟ آداب ہیں. تو جتنا سنوارو گے اتنا خوبصورت ہوتا جائے گا. لیکن آپ کسی بھی طرح دعا بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی طرح درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں. دعا کی بھی کوئی حد نہیں ہے اور درود پاک کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اس حد کو آپ نے اپنی ضرورتوں کے مطابق خود جو ہے وہ اس کا تعین جو ہے وہ کرنا ہے. اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو جو ہے دن رات اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں ایسی ایمانی غیرت عطا فرمائے کہ ہم کٹ جائیں, مر جائیں, لیکن کسی غیر اللہ کے سامنے ہم ہاتھ نہ پھیلائیں. اللہ ہماری زندگیوں میں ایسا وقت, ایسی گھڑی نہ لے کر آئے کہ ہم جو ہے وہ غیر اللہ کے سامنے جا کر مانگے. اور اللہ رب العزت جو ہے وہ آج کے فتنے سے ہمیں جو ہے وہ محفوظ فرمائے. جو امت کو گڑ کی ڈھلی کے اوپر کبھی لگاتے ہیں, 7 دانے چاولوں پہ کبھی لگاتے ہیں, کبھی فلاں مسجد میں جا کے نفل پڑھو تو یہ ہو جائے گا, کبھی سمندر میں پھینکو تو یہ ہو جائے گا. اللہ اس رسالے سے, مداری سے, مراسی سے, یہ گنگو بھاگو جو ہیں جتنے بھی ہیں, اللہ ان کے شر سے یہ وہ امت کو محفوظ فرمائے. اور اللہ رب العزت جو ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو لوگ یہ اعمال کرتے رہیں گے, ایک وقت پہ جا کے جب وہ بدزن ہو جائیں گے تو وہ در حقیقت اولیاء اللہ سے بدزن ہو جائیں گے. تو جب اولیاء اللہ سے بدزن ہوں گے تو ان کے منہ سے غلط الفاظ نکلیں گے, گالیاں نکلیں گی, تبرے نکلیں گے. تو وہ لوگ کون سے ہیں؟ انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ انعمت والے ہیں, انعام یافتہ لوگ ہیں, اللہ ان کو مانتا ہے. جب ان کے بارے میں امت برے الفاظ بولے گی تو اللہ ہدایت سے محروم فرما دے گا. کتنا بڑا نقصان ہوگا, اور ہو رہا ہے کہ لوگ کچھ اللہ والوں کو مانتے نہیں ہیں. جو مانتے ہیں وہ اتنا مانتے ہیں کہ ان کو خدا مانتے ہیں. تو جب خدا ان کی دستگیری نہیں کریں گے تو نہ کر سکتے ہیں, یہ تو جھوٹے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اتنے بدزن ہوں گے کہ وہ صرف ان کو نہیں چھوڑیں گے, وہ اللہ والوں کو بھی چھوڑ دیں گے, اور قریب ہے کہ وہ دین سے بھی دور ہو جائیں. اللہ والوں ہزاروں لوگ ہماری خانقاہ میں آ چکے ہیں کہ جو دین سے بیزار ہوئے پڑے ہیں, مرتد ہونے کے قریب پہنچے ہیں کہ ہم نے اتنا پڑھا, اتنا پڑھا, اتنا پڑھا, ملا تو ہمیں کچھ نہیں. ہم نے راتوں کو اٹھ کے دعائیں کی, دن میں دعائیں کی, تہجد میں دعائیں کی, قبول تو ہماری نہیں ہوئی. اب ان کو کون سمجھائے کہ جو تم نے رستہ اختیار کیا اور جن لانتیوں کے ساتھ تم نے اپنا تعلق جوڑا وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں تھے. تیرا رب کی بارگاہ میں جانا کیسے جو ہے وہ قبول ہو جاتا جب قافلے کا امیر ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے؟ تو اللہ جو ان کے ساتھ چلے گا وہ قبول کیسے ہو جائے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب, جس کے ساتھ محبت ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہونا ہے. ذرا ہون اندر چاتی پاؤ کہ 7 دانے چاولا ایک سنت ہے. جس نے یہ عمل کروایا اور جس نے یہ عمل کیا ہے, ذرا تیاری کر لو. تمہاری محبت اس کے ساتھ ہے, حشر بھی انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہوگا. اور ہم جو ہے اللہ کے نبی کی سنت کی بات کرتے ہیں, حضور کی غلامی کی بات کرتے ہیں, دین برحق کی بات کرتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم حضور کی بات کرتے ہیں تو ہم ہوں گے بھی پھر حضور کے ساتھ. جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں وہ ہوں گے بھی حضور کے ساتھ, اسی جھنڈے تلے ہوں گے. اپنی فکر کارو. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اور دیگر جو لوگ ہمیں سنتے ہیں, اللہ سب کو اس شر سے بچائے. اللہ انسان کمزور ہے, جب پریشان ہوتا ہے تو وہ پھر نہیں دیکھتا کہ مٹی سے شفا ملتی ہے نہیں ملتی, دعائی سے ملتی ہے نہیں ملتی, وہ سجدے کرنے پہ بھی مجبور ہو جاتا ہے. تو اللہ سونا ایسی آزمائش سے, ایسے برے وقت سے, ایسی بری بیماری سے اور ایسے برے خیالات سے, ایسی بری صحبت اور سوچ سے ہم سب کو جو وہ محفوظ فرمائے. اللہ سونا جو بیمار ہیں, گھروں میں ہیں, ہسپتالوں میں, جہاں کہیں بھی ہیں, اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, ان کی حاجات اللہ غائب کے خزانوں سے ان کی حاجات کو پورا فرمائے, اور ان کی دعاؤں کو غائب کے خزانے سے جو ہے جو مانگ رہے ہیں اللہ ان کو عطا فرمائے, قبول و منظور فرمائے. وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے پیار بری, محبت بری دعائیں کرتے ہیں, آئی لو یو کرتے ہیں, ہم بھی ان سے آئی لو یو کرتے ہیں.
ہیں اللہ ہمارا بھی آئی لو یو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے، اللہ ہمارے بھی پیار بری محبت بری دعائیں ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے، جو ہمارے بہن بھائی سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے، جو دکھی ہیں جہاں کہیں بھی دنیا بھر میں ہیں جن کا ہمارے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے وہ بھی یا اللہ جن کا ہمارے سے رابطہ نہیں ہو پاتا یا اللہ اگر وہ بھی دکھی ہیں تو اللہ ان کے دکھ بھی دور عطا فرما، سکھیوں کے سکھوں میں برکتیں عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی